بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دیکھیں گے آج بیک گراؤنڈ آف احمدیز اینڈ دی سیکنڈ امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن آف 1973۔ تو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ 1953 میں لاہور میں ایک اینٹی احمدیہ موومنٹ چلی تھی۔ یہ موومنٹ آہستہ آہستہ وائلنٹ ہو گئی اور وائلنٹ ہونے کے بعد یہ ایک ریبیلین میں کنورٹ ہو گئی۔ پھر لاہور میں مارشل لا لگا اور مارشل لا لگا کے اس سچویشن کو کنٹرول کیا گیا۔ اب یہ ایجیٹیشن جو تھی، یہ تحریک جو تھی، اس نے اس وقت کی جو پروونشل گورنمنٹ تھی اور جو سینٹرل گورنمنٹ تھی، دونوں کو بڑا افیکٹ کیا۔ اب اسی طرز کا ایک واقعہ ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ میں بھی ہوا 1974 میں۔ اس واقعہ نے بھی ذوالفقار علی بھٹو کی جو گورنمنٹ ہے اس کو سیریسلی تھریٹ کیا۔ تو ہوا کیا تھا؟ ہوا یوں تھا کچھ کہ 22 مئی کو 160 اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ ٹریول کر رہا تھا لاہور سے پشاور کی طرف ایک ٹرین پر۔ تو یہ ٹرین جو ہے وہ ربوہ کے مقام پر رکتی ہے۔ ربوہ ایک قادیانیوں کا، احمدیوں کا ایک مین شہر ہے جو کہ پنجاب میں چنیوٹ ایک ایریا ہے، وہاں پہ ایک سٹی ہے یہ ربوہ۔ اب جب ٹرین ربوہ کے مقام پر رکتی ہے تو وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ باہر آتے ہیں، وہ باہر آ کے نعرہ بازی کرتے ہیں جس میں وہ بڑے گندے اور جارحانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور واپس سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ واپس آتے ہیں 29 مئی کو پشاور سے، اور جو ٹرین ہے وہ دوبارہ رکتی ہے ربوہ کے مقام پر، تو اس دفعہ جو احمدیز ہوتے ہیں نا وہ ریڈی ہوتے ہیں اور ان کے پاس چھریاں، چاقو اور سٹکس یہ بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ 30 سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس واقعہ میں انجرڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ نیوز جب مسلم کمیونٹی میں پھیلتی ہے تو مسلم کمیونٹی جو ہے وہ اس میں غصہ پایا جاتا ہے پھر بہت زیادہ۔ تو پھر اس سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ کچھ امیڈیٹ میز لیتی ہے، جس میں وہ کیا کرتی ہے کہ 71 لوگوں کو ربوہ میں اریسٹ کرتی ہے۔ پھر جو چیف جسٹس آف ہائی کورٹ ہوتا ہے خواجہ محمد احمد سمدانی، اس کو اپوائنٹ کرتی ہے کہ وہ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرے اور رپورٹ سبمٹ کروائے۔ اور اس وقت کا جو چیف منسٹر آف پنجاب ہوتا ہے حنیف رامے، وہ لوگوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ لوگ اس معاملے پر خاموشی اختیار کریں اور اس معاملے کو ایک فرقہ وارانہ فساد میں کنورٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ سچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ ٹینس ہو جاتی ہے، ورس ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بھی وجوہات ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن لیڈرز ہوتے ہیں اس وقت کے، وہ اس واقعے کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور گورنمنٹ کو امبیرس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح جو اسلامسٹ پارٹیز ہوتی ہیں جیسے جماعت اسلامی، مجلس احرار، خاکسارز اور کچھ جو اسٹوڈنٹس کے گروپس ہوتے ہیں، وہ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں
کہ گورنمنٹ جو احمدیز کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے بڑی بڑی پوسٹ کے اوپر ان کو ڈسمس کیا جائے، اور دوسری وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ جو ربوہ سٹی ہے یہ ایک اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ ہے، یعنی یہاں پہ قادیانیوں کا قبضہ ہے، ان کی حکومت ہے، تو اس کو ختم کر کے ایک اوپن سٹی بنایا جائے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جی، یہ پروٹیسٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں پنجاب کی تمام بڑی سٹیز میں۔ اس طرح یہ جو سچویشن ہے اور بھی ٹینس ہو جاتی ہے۔ قادیانیوں کے جو گھر ہوتے ہیں، شاپس، ان کے گیس سٹیشنز، فیکٹریز، ان کو جلایا جاتا ہے۔ پھر 14 جون کو ایک کنٹری وائڈ پروٹیسٹ بھی رکھا جاتا ہے گورنمنٹ کے خلاف۔ اب جو گورنمنٹ ہے وہ اس سچویشن کو ہینڈل کرنے پہ آ جاتی ہے۔ تو گورنمنٹ جو ہے وہ کیسے ہینڈل کرتی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اب یہ جو تحریک ہوتی ہے نا، تقریباً کوئی ایک ویک کے بعد یہ ویک ہو جاتی ہے، ایک ویک کے بعد سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کی مین وجہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کی جو اسٹیٹمنٹس اور اسپیچز ہیں، وہ اپنی اسپیچز میں انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں، وہ دیکھتے ہیں ہم۔ کہ ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے جتنے بھی دوسرے اسپوکس مین تھے، انہوں نے بار بار یہ کہا کہ ہم تمام سٹیزنز کی لائف اور پراپرٹی کی حفاظت کریں گے، ریگارڈلیس آف دیئر ریلیجیس افیلیشن، ریگارڈلیس آف دیئر ریلیجن، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں، ہم ان کی لائف اور پراپرٹی کی حفاظت کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم اس تحریک کو کنٹرول کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آرمی کا یوز بھی کر سکتے ہیں۔ پھر جی ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی اسٹیٹمنٹس میں کہا کہ یہ جو ہے انڈو سوویت لوبی ہو سکتی ہے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، یعنی یہ ان کی سازش ہو سکتی ہے انڈیا کی، اور اس وقت رشیا تھا سوویت، تو یہ ان کی سازش ہو سکتی ہے۔ پھر انہوں نے اپنی ایک دوسری اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ انڈیا جو ہے وہ ایٹمی دھماکے کر چکا ہے، تو ان کے رسپانس میں کیا ہمارا یہ ایٹمی دھماکہ ہوگا، کیا ہمارا رسپانس یہ ہے ان کے مقابلے میں؟ تو یہ کچھ ان کی اسٹیٹمنٹس تھیں۔ اب گورنمنٹ نے جو پروٹیسٹرز تھے ان کو ڈسکریج کیا، کچھ اپنی اسٹیٹمنٹس کے تھرو، اور کچھ جو ہے وہ عملی اقدامات بھی کیے، جیسے پروٹیسٹرز کو اریسٹ کیا، تو اس ڈر سے پھر پروٹیسٹر جو تھے وہ پروٹیسٹ میں شامل نہیں ہوتے تھے، اگرچہ ان کو بہت جلد ریلیز کر دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے گورنمنٹ نے جو ہے وہ کنٹرول کیا۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو نے ریڈیو اور ٹی وی پر خطاب بھی کیا قوم سے جون 13 کو۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ احمدیوں کا جو مسئلہ ہے یہ 90 سال سے ہے، اور اس کو ایک ہی دن میں ہم سالو نہیں کر سکتے۔ انہوں نے عوام کو اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ وہ یہ مسئلہ نیشنل اسمبلی کے سامنے پیش کریں گے، وہاں پہ ڈسکس ہوگا یہ مسئلہ، اور نیشنل اسمبلی جو ہے وہ اس ایشو کو ایڈوائزری کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے سامنے رکھیں گے، یا اس طرف ریفر کریں گے، کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو بھٹو نے یقین دہانی کروائی تھی عوام کو، لوگوں کو، اس پہ ایک ری ایکشن آیا جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا، ہم ایکسپیکٹ کر سکتے تھے علماء کی طرف سے۔
تو علماء نے کیا کہا، جتنے بھی علماء تھے اور ان کے جو ایسوسیٹس تھے، انہوں نے جو ذوالفقار علی بھٹو کی یقین دہانی تھی اس پہ اطمینان کا اظہار نہیں کیا، ان کو یہ بات سیٹسفیکٹری نہیں لگی۔ جیسے مفتی محمود جو کہ جمعیت علماء اسلام کے ہیڈ تھے، انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ اس مسئلے کو بس ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، کسی طرح سے اس بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح جو تحفظ ختم نبوت ہے، ایک کمیٹی ہے، اس کے جو لوگ ہیں، اس کے جو ایکشن کمیٹی کے ممبرز تھے، یہ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت، یہ ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے جو ممبر تھے، یعنی ایکشن کمیٹی کے ممبرز، انہوں نے کہا کہ نیشنل اسمبلی جو ہے وہ ایک قرارداد پیش کر دے اور اس کو ایڈوائزری کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو ریفر کر دے۔ یہ اتنا انف نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، ان کو ایک بل پیش کرنا چاہیے، بل پاس کرنا چاہیے، اور اس بل میں احمدیوں کو نان مسلم قرار دیا جائے۔ یعنی تحفظ ختم نبوت، اس آرگنائزیشن کے جو ممبرز تھے، انہوں نے یہ کہا کہ نیشنل اسمبلی میں جو ایک قرارداد پیش کی جانا اور اس مسئلے کو ایڈوائزری کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو ریفر کیا جانا یہ کافی نہیں ہے۔ ایک بل پاس کیا جائے جس میں احمدیوں کو نان مسلم قرار دیا جائے۔ اسی طرح جو لیڈرز آف اسلامی جماعت طلباء، امیر آف جماعت اسلامی، اپوزیشن ممبرز آف پنجاب اسمبلی اینڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی، ان سب لوگوں نے یہی موقف اختیار کیا کہ احمدیوں کو جو ہے وہ نان مسلم قرار دیا جائے۔ تو ہوتا کیا ہے جی، یہ جو سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وائلنس جو ہے، تشدد دوبارہ سے شروع ہو سکتا ہے۔ تو پھر کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ یہ مسئلہ نیشنل اسمبلی میں پیش کر دیتے ہیں۔ نیشنل اسمبلی جو ہے وہ غور و فکر کے بعد سیکنڈ امینڈمنٹ جو ہے اس کو پاس کر دیتی ہے۔ تو سیکنڈ امینڈمنٹ جو ہے وہ سپٹمبر 1974 کو پاس ہو جاتی ہے کانسٹیٹیوشن میں۔ سیکنڈ امینڈمنٹ کے تحت جو آرٹیکل 260 ہے، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا جو آرٹیکل 260 ہے، اس میں ایک کلاز نمبر 3 ایڈ کر دی جاتی ہے۔ تو کلاز نمبر 3 میں یہ بتایا جاتا ہے کہ نان مسلم کون ہوگا۔ تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ کوئی بھی بندہ نان مسلم ہوگا اگر وہ یقین نہیں رکھتا کس پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام نبیوں میں سے، تمام پیغمبروں میں سے آخری پیغمبر ہیں۔ یعنی ختم نبوت پہ جو بھی بندہ یقین نہیں رکھتا وہ نان مسلم ہوگا۔ اور کوئی بھی بندہ نان مسلم ہوگا اگر وہ کلیم کرتا ہے کہ وہ پروفٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ بھی نان مسلم ہوگا۔ اور وہ بندے جو ایسے دعوے دار کو تسلیم کریں گے وہ بھی کیا ہوں گے، نان مسلم ہوں گے۔ تو یہ جو ہے وہ سیکنڈ امینڈمنٹ میں ڈیفینیشن ایڈ کی گئی تھی نان مسلم کی۔ اب یہ جو ڈیفینیشن تھی یہ اسپیسیفکلی احمدیز کے ریلیٹڈ تو نہیں تھی، مطلب صاف صاف اس میں تو نہیں لکھا کہ احمدیز کے ریلیٹڈ ہے یہ ڈیفینیشن،
تو احمدیز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے پھر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن نمبر جو آرٹیکل نمبر ہے ہمارا 106 اس کو بھی امینڈ کیا گیا۔ اب آرٹیکل جو 106 ہے اٹ از اباؤٹ دی فارمیشن آف پروونشل اسمبلیز، اور پروونشل اسمبلیز میں جو سیٹس کی ڈسٹریبیوشن ہونی ہے اس کے ریلیٹڈ ہے یہ آرٹیکل 106۔ اس آرٹیکل کو امینڈ کیا گیا اور اس کو امینڈ کر کے یہ لکھا گیا کہ احمدیز جو ہیں وہ کیا ہیں، نان مسلمز ہیں، لہٰذا ان کے لیے پروونشل اسمبلی میں سیٹس کو ریزرو کیا جائے گا، یعنی جو احمدیز ہیں ان کو مائنورٹیز کے طور پہ کنسیڈر کیا جائے گا اور ان کے لیے پروونشل اسمبلیز میں سیٹس کو ریزرو کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے اس آرٹیکل کو بھی امینڈ کیا گیا سیکنڈ امینڈمنٹ کے تحت۔ تو فائنلی یہاں پہ یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ تو بھٹو اور اس کی گورنمنٹ جو تھی انہوں نے فی الفور تو حالات کو کنٹرول کر لیا، کیونکہ ریلیجیس پارٹیز کا دباؤ تھا کچھ ان پر اور کچھ دوسرے گروپس کا، لیکن انہوں نے اس بات کو ریئلائز نہیں کیا کہ اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز کیا ہونے والے ہیں۔ بس یہی ہے ٹاپک آج کا۔